لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب تک ہم نے حجاج کرام کا مینا میں قیام، عرفات میں قیام، اس کے بعد عرفات سے مزدلفہ واپسی اور مزدلفہ سے مینا روانگی تک بات چیت کی تھی۔ اس کے آگے مینا میں لوٹنے کے بعد حجاج کرام کو کیا ارکان ادا کرنے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ مزدلفہ سے چلنے کے بعد آج 10 ذی الحجہ کو آپ مینا پہنچ گئے۔ مینا پہنچتے ہی آپ کو شیطان کو کنکری مارنے جانا ہے۔ آج آپ صرف بڑے شیطان کو یعنی جمرات الاولیٰ کو کنکری ماریں گے، صرف ایک شیطان کو۔ کوشش کریں کہ سیدھے مزدلفہ آتے ہوئے سیدھے شیطان کو کنکری مارنے چلے جائیں۔ آج کے دن 10 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے کنکری مارنا افضل ہے۔ آپ جا کے شیطان کو کنکری ماریں۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جمرات میں جائیں گے، مان لیجئے آپ ادھر سے آ رہے ہیں تو یہاں سے آتے ہوئے سب سے زیادہ بھیڑ آپ کو شیطان کے اس طرف ملے گی، جمرات کے اس طرف سب سے زیادہ بھیڑ ملے گی۔ اس کے بعد آپ ادھر آئیں گے تو سب سے تھوڑی کم بھیڑ ملے گی، اور ادھر سب سے کم بھیڑ ملے گی پیچھے کی طرف۔ تو آپ یہاں سے آتے ہوئے شیطان کی جمرات کے برابر سے ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف آ جائیں، اور یہاں سے آپ کنکری ماریں گے تو آپ بالکل نزدیک پہنچ کے کنکری ماریں گے، بڑے سکون سے کنکری ماری جا سکتی ہے۔ آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کے آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ آپ کی کنکری یا تو جمرات کے ستون پہ لگے جا کر یا اس کے گھیرے میں اندر گھیرے کے اندر گر جاتی ہے تو آپ کی کنکری مان لی جائے گی۔ اگر آپ کی کنکری گھیرے تک نہیں پہنچتی اور پہلے گر جاتی ہے تو آپ کو اس کی جگہ دوسری کنکری مارنی پڑے گی۔ عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور اناپ شناپ گالیاں بکنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ شیطان سامنے ہی کھڑا ہوا ہے جسے ہم کنکریاں مار رہے ہیں۔ دیکھیے ایسی کوئی حرکت نہ کریں، اپنے اوسان پر قابو رکھیں۔ اگر اس طرح سے آپ گالیاں نکالیں گے وہاں پر کھڑے ہو کے تو شیطان تو خوش ہوگا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ یہ حرکتیں کریں۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوگی جب آپ اللہ کا نام لے کے اس کے کنکریاں ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے کنکریاں ماریں گے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف تو وہاں ہوگی۔ اس لیے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو واپس نہیں لوٹنا ہے۔ آپ ادھر سے آئے ہیں، واپس ادھر نہیں جانا ہے، بلکہ سیدھے آئیے، پیچھے آ کے شیطان کو کنکری ماریے، اور ایسے کہ ایسی جہاں جہاں بھیڑ جا رہی ہے ویسے ویسے ہی آپ چلے جائیے، آپ اپنے خیمے میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کو آپ کے خیمے کے راستے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اگر آپ شیطان کو کنکری مار کے یہیں سے واپس مڑ گئے تو آپ بھیڑ میں پھنس جائیں گے، اسٹیمپیڈ ہو جائے گا، کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جیسے جیسے بھیڑ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں، واپس الٹے نہ جائیں۔ 1 وے ٹریفک ہوتا ہے، واپس الٹے جائیں گے آپ وہاں پر اسٹیمپیڈ کر دیں گے، جام لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے۔ اس لیے جیسے جیسے لوگ چل رہے ہوں ویسے ویسے چلتے ہوئے آپ باہر نکلیے، اور وہ آپ کو آپ کے خیمے کے راستے پر پہنچا دیا جائے گا۔ آج آپ کو بڑے شیطان کو کنکری مار لیا آپ نے، اس کے بعد آپ تھوڑا انتظار کیجئے، آپ کا کوپن دیکھیے کتنے بجے آپ کی قربانی ہونی ہے۔ مان لیجئے 12 بجے قربانی ہونی ہے تو اس کے بعد 2 گھنٹے تک آپ انتظار کیجئے اور 2 بجے اپنے بال کٹوا لیجئے۔ اگر آپ کا ٹائم 2 بجے کا دے رکھا ہے یا 1 بجے کا دے رکھا ہے تو اس کے 2 گھنٹے انتظار کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قربانی لیٹ ہو جائے، تو اس لیے احتیاطاً 2 گھنٹے کا انتظار کیجئے اور اس کے بعد بال کٹوا لیجئے۔
میں نے آپ سے عرض کیا کہ بال کا حلق کروانا افضل ہے، یعنی اس طرح سے منڈوانا افضل ہے۔ اگر آپ کے سر میں کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی اسکن ڈیزیز ہے، آپ اس طرح نہیں لگوا سکتے تو بال کو کتروائے بھی جا سکتے ہیں، یعنی مشین سے بھی کٹوائے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پورے سر کے 1/4 بال کٹ جانے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک ذرا سا ڈک یہاں سے لگا دیا، ذرا سا ڈک یہاں سے لگا دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پورے سر کے 1/4 بال کٹ جانے چاہیے۔ اسی طرح سے عورتیں، یہ نہیں کہ انہوں نے ایک لٹ لی اور اس میں سے کاٹ دیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پورے سر کو پیچھے چوٹی لے جا کے، سارے بالوں کو پیچھے لے جا کے، اور چوٹی کا جو آخری سرا ہے وہ 1 پوروے کے برابر آپ کو کاٹنا ہے۔ یا تو 1 پوروے کے برابر لے لیں، یا لٹ کو انگلی میں لپیٹ کے اور پھر کاٹ لیں، 1 پوروے کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ قربانی سے نبٹ گئے، آپ نے اپنے بال کٹوا دیے، احرام کی پابندیاں جو آپ پر تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ اپنے خیمے میں آئیے، اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے غسل کیجئے، اور پھر اس کے بعد اپنے نئے کپڑے، جو سلے ہوئے کپڑے آپ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے مکہ سے، وہ کپڑے پہن لیجئے۔ آج کا دن آپ کی عید کا دن ہے۔ آج کوشش کریں کہ نئے کپڑے پہنیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے تھکان نہیں ہوئی ہے، آپ کی باڈی میں جان ہے، تو آپ آج ہی طواف زیارت کے لیے مکہ چلے جائیں۔ آپ کو آج دوسرا فرض ادا کرنا ہے حج کا، آپ طواف زیارت کے لیے تیسرا فرض ادا کرنا ہے، آپ طواف زیارت کے لیے مکہ چلے جائیں۔ طواف زیارت اسی طرح کریں گے جس طرح سے آپ نے طواف عمرہ کرتے وقت کیا تھا طواف، بس یہ ہے کہ آج آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، اس لیے آپ کو رمی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ طواف زیارت سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد ویسے ہی 2 رکعت نماز آپ کو واجب الطواف ادا کرنی ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے کافی کام کیے ہیں۔ آپ نے شیطان کو کنکری بھی ماری ہے، قربانی بھی کی ہے، بال بھی کٹوائے ہیں، پھر آپ خیمے میں جا کے کپڑے چینج کیے، پھر اس کے بعد مکہ آئے۔ ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے، کئی بار آپ کو پیدل چلنا پڑتا ہے کافی دور دور تک، ہو سکتا ہے کہ آپ تھک گئے ہوں، آج آپ طواف زیارت نہ کر پائیں، 11 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اگر 11 ذی الحجہ کو بھی طواف زیارت نہیں کر پائے تو 12 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر سکتے ہیں، مغرب عصر سے پہلے پہلے۔ یہ طواف زیارت کوشش کریں کہ آپ 10 ذی الحجہ کو ہی کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طواف زیارت کے بعد جو سعی آپ کو کرنی ہے، یہ ایام حج سے پہلے بھی سعی کر سکتے ہیں۔ یہ جو صفا اور مروہ کی سعی آپ کو کرنی ہے، یہ آپ ایام حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے، یعنی صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ میں 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو واپس مینا پہنچنا ہے، چاہے آپ کو رات کو 11 بج رہے ہوں، چاہے 12 بج رہے ہوں، چاہے 2 بج رہے ہوں، آپ کو واپس مینا پہنچنا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا ہو گیا۔ 11 ذی الحجہ کو انشاءاللہ صبح فجر کی نماز آپ کو مینا میں پڑھنی ہے۔ آج زوال کے بعد کنکری مارنا افضل ہے۔ یا تو بھیڑ زیادہ ہو، آپ اس بھیڑ سے بچنا چاہتے ہو تو زوال سے پہلے آپ شیطان کو کنکری مار لیں، ورنہ زوال کے بعد مارنا افضل ہے۔ شیطان کو کنکری ماریے۔ آج آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، یعنی جمرات الاولیٰ، جمرات الاخرى اور جمرات الوسطی، بڑا شیطان، منجلا شیطان اور چھوٹا شیطان۔ آج آپ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ کل یعنی 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے کنکری ماری تھی تب آپ احرام کی حالت میں تھے، اور آپ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पढ़ते हुए आप शैतान को कंकरी मारने जा रहे थे। आज 11 ज़िलहिज्जा को आप एहराम की हालत में नहीं है, आपका एहराम उतर चुका है, आप सिले हुए कपड़े पहनकर शैतान को कंकरी मारने जा रहे हैं। तो आज आप तलबिया नहीं पढ़ेंगे, आज आप पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज आपको ये पढ़ते हुए शैतान को कंकरी मारने जाना है। और उसी तरह से जैसा आपने पहले दिन पहले शैतान को कंकरी मारी थी कि शैतान के पीछे की तरफ आ जाएं और यहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के आप साथ साथ कंकरी मारेंगे। पहले बड़े शैतान को, फिर मंझले शैतान को, फिर छोटे शैतान को, यानी जमरातुल उला, जमरातुल अखरा, जमरातुल वस्ता, तीनों शैतानों को कंकरी मारेंगे और कंकरी मार के अपने खेमे में आ जाएंगे। अगर आपने कल तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया है तो आज तवाफ़ ज़ियारत करने चले जाएं, तवाफ़ ज़ियारत करें, सही करें और वापस मीना आ जाएं। उसके बाद असर, मगरिब, इशा की नमाजें आपको मीना में पढ़नी है। दूसरे दिन फजर की नमाज आपको मीना में पढ़नी है। और तीनों शैतानों को, यानी आज 13 ज़िलहिज्जा हो गई, 13 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकरी मारने के बाद असर से के फौरन बाद आपको मीना छोड़ देना है। तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरी मारने के बाद असर के बाद मगरिब से पहले पहले आपको मीना छोड़ देना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई हालात ऐसे पैदा हो गए, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई तूफान आ गया, बारिश आ गई, या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको बुखार आ गया, आप मीना नहीं छोड़ सके और मगरिब का वक्त हो गया, तो फिर आप मीना नहीं छोड़ सकते। फिर 13 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकरी मारने के बाद आप मीना छोड़ेंगे। आप 70 कंकरियां लेके आए थे, 7 कंकरियां आपने 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान को मारी, 11 ज़िलहिज्जा को आपने तीनों शैतानों को 21-21 कंकरियां मारी, और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को 21-21 कंकरियां मारी, यानी 21 और 21 42 और 7 21 और 21 42 और 7 49, यानी 49 कंकरियां आप शैतान को मार चुके हैं। आप वहां से 70 कंकरियां लेके आए थे, 21 कंकरियां अभी भी आपके पास हैं। वो इसलिए रखी गई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप 13 ज़िलहिज्जा को मगरिब से पहले पहले मीना नहीं छोड़ पाए, तो फिर 13 ज़िलहिज्जा को आपको तीनों शैतानों को मारने के लिए 21 कंकरियों की जरूरत पड़ेगी। ये 21 कंकरियां इसलिए आपसे रखवाई गई थी। अगर आप 12 ज़िलहिज्जा को मगरिब से पहले मीना छोड़ रहे हैं तो उन कंकरियों को फेंक दें, वरना 13 ज़िलहिज्जा को उन तीनों शैतानों को कंकरी मार के फिर आप मीना छोड़ेंगे। आपके तमाम फर्ज और तमाम वाजिब अदा हो गए, सिर्फ एक वाजिब बचा है और वो है तवाफ़ विदा। जिस दिन आप मक्का मुकर्रमा छोड़ेंगे उस दिन इंशाअल्लाह आप तवाफ़ विदा करेंगे और अपना आखिरी वाजिब अदा करेंगे। आपका हज मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला आपका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। अपने हज में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली सीडी में आपसे मदीना मुनव्वरा के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।